بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر فکر ہوگی تو اس کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کی جائیں گی۔ اگر فکر ہی نہیں ہوگی تو گھر کا ماحول چاہے جیسا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ ہمیں برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارے اہل خانہ کے اندر تقویٰ اور صالحیت پیدا فرمائے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ دعا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہماری طرح متقی و پرہیزگار بنا دے، ہمارا گھرانہ دیندار ہو۔ اس کے لیے ہمیں نکاح سے قبل ہی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، چنانچہ رشتہ طے کرتے وقت ہی دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عورت سے نکاح کرتے وقت اس کا مال، اس کا حسب و نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تم دینداری کو ترجیح دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ زوجین کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرنا چاہیے، خاص طور سے شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ بیوی پر روب جمانے، ڈانٹ ٹپٹ کرنے اور حکم چلانے سے ماحول خوشگوار نہیں رہ سکتا اور اس پر جبر کر کے گھر کا ماحول دینی نہیں بنایا جا سکتا۔ زوجین کو چاہیے کہ وہ دین پر چلنے کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو جگائے اور اگر وہ اٹھنے میں آناکانی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے، وہ اٹھ جائے تو دونوں مل کر نماز پڑھیں۔ اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں بیدار ہو، نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ اٹھنے میں آناکانی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے، وہ اٹھ جائے تو دونوں مل کر نماز پڑھیں۔ مرد کو خاندان کا قوام بنایا گیا ہے۔ قوام کا مطلب ہے نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ضروریات زندگی پوری کرنے والا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے اہل خانہ کو دینی اعتبار سے بھی نگرانی کرے، وہ انہیں دین پر چلانے کی کوشش کرے، بے دینی سے ان کی حفاظت کرے، دیکھے کہ ان میں دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی تو نہیں پائی جا رہی، اگر ہو تو ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ میں دین کے معاملے میں کچھ کوتاہی یا انحراف یا لاپرواہی دیکھے تو وقتاً فوقتاً تذکیر و تنبیہ سے کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور گھر کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہیں نصیحتیں کرتے رہتے تھے اور کبھی سخت الفاظ میں تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی کو نماز پڑھتا دیکھ کر گھر کے دیگر افراد، خاص طور پر بچے، متوجہ ہوں گے اور ان میں بھی نماز کا اشتیاق پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح قبرستان میں نہ نماز پڑھنی درست ہے، نہ قرآن پڑھنا، اسی طرح کا معاملہ گھر کے ساتھ نہ کرو۔ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت خود کی جائے اور دوسروں سے بھی سنا جائے۔ بچوں سے کہا جائے کہ انہیں جو قرآن یاد ہے اسے سنائیں۔ اس طرح گھر میں قرآن سننے اور سنانے کا ماحول بنے گا، اور اگر بچوں سے یاد کرنے یا پڑھنے میں کچھ غلطی ہو تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔
بچوں کی دنیاوی اور عصری تعلیم کی جتنی فکر کی جاتی ہے اتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ ہی ان کی دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ والدین نے اپنے بچے کو اچھے ادب و اخلاق سے بہتر اور کسی چیز کا تحفہ نہیں دیا۔ بچوں کو وقتاً فوقتاً نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ لقمان میں بہت تفصیل سے ان نصیحتوں کو نقل کیا گیا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اگر بچوں کی طرف سے کبھی دینی معاملات میں عدم دلچسپی اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہو تو یہ قدر کفایت ان کی تنبیہ اور ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے کہو، اور اگر 10 برس کے ہو جانے کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ اہل خانہ کو دینی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں۔ ہم جیسا انہیں بنانا چاہتے ہیں ویسا ان کے سامنے خود بن کر دکھائیں۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود اس کا پابند بننا ہوگا۔ کوئی ہم سے ملنے آیا ہے، اگر ہم نے بچے سے کہہ دیا جاؤ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بات واضح کر دی کہ وقت ضرورت جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ گھر والوں اور خاص طور پر بچوں کو قابل لحاظ وقت دینا چاہیے۔ ہم دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے خود کو وقف کر دیں اور ہمارے زیادہ تر اوقات گھر سے باہر گزریں تو چاہے پوری دنیا کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ جائے لیکن ہمارے اہل خانہ محروم رہیں گے اور چراغ تلے اندھیرے والی مثل صادق آئے گی۔ قرآن میں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا، گھروں میں فیملی اجتماع کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہفتے میں 2 دن یا کم از کم 1 دن وقت متعین کر کے گھر کے تمام افراد اکٹھا ہوں۔ کسی بچے سے کہا جائے کہ وہ قرآن سنائے، کسی سے حدیث سنی جائے، کوئی دعا سنائے، کوئی کسی کتاب کی خوانگی کرے، کوئی کسی تفسیر کی مدد سے یا زبانی چند آیات کی تشریح کرے۔ بچوں کو انعامات دیے جائیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس طرح بچوں کے درمیان منافقت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھرانہ دینی بنے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے اور تدابیر بھی اختیار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہماری خواہش دل ہی میں دبی رہ جاتی ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم اس کے لیے تدابیر اختیار کریں تو انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں بدلیں تاکہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔